شان عطا فرمائیاں امام الانبیاء نو رب کائنات نے عظمت عطا فرمائیاں دوستان گرامی قدر میرا نبی پتھراں ول اشارہ کرے او پتھر میرے نبی دی عظمت دی گواہیاں دیندے نے اگر جانور میرے آقا دے قریب تو گزر جاون او سرکار دی بارگاہ سلام پیش کردے نے حضرت سلطان العارفین سلطان بہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے انجری سی فرمائے شانہ سرکار دیاں اودو سمجھ آندیاں نے کہ دل میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پیار ہوے گا آپ نے بڑی سونی گل کیتی ہے آپ فرماندے نے او تیری تسبیح پھری پر دل نہ پھریا اگر تسی تھاک گئے ہو تو میں تو پہلے تھاک گیا یہ توڑا ذوق چاہتا ہے کرے بادو بلند کر کے کو سبحان اللہ موت قربانی اللہ توڑیاں جوانیاں میں برکتہ دا فرمائے بڑی توجہ چاہنا دوستان گرامی قدر میرے کریم آقا دے غلاموں حضرت سلطان العارفین سلطان بہو فرماندے نے او تیری تسبیح پھری پر دل نہ پھریا اتے کی لینائی تسبیح نو پھڑ کے چلے کٹے پر ایک جے نہ کٹیا او کی لینائی چلیا اے وڑ کے اگے آپ فرماندے نے علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا ہو کی لینا علم نو پڑھ کے حضرت سلطان بہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ چپ نہیں رہے بلکہ کمال کر چھڑیے آپ فرماندے نے جاگ بنا اے دو دے جمے دے نہیں اے بامے لالے او بنے کڑے اے کڑ کے اب بولو یار بولو مدنی کی آمد مکی کی آمد جشن عید میلاد النبی مسلمان بھائیوں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں بڑی توجہ چاہنا اللہ کریم نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک اے مازاق دے کاجل مالیا میں تیرے ذکر نو تیرے واسطے بلند کیتا ہے آؤ مسلمان بھائیوں رب کائنات نے کنی بلند کیتا ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں بڑی توجہ چاہنا شہر مدینہ ایک یہودی تاجر دا انتقال ہو گیا ہے او دی ماں دنیا او دا باپ دنیا تو ٹر گیا او دے چاچے نے اپنے بھائی دے مال دے قبضہ کر لیا ہے بڑی توجہ بڑی قیمتی وغل کردہ پہ آوا خالق کائنات نے میرے نبی نو کدے نوازے آئے او یہودی تاجر آپ مر گیا ہے میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بولے آپ فرماندے نے باپ مرے تے او سارے ننگا ہووے اتے ویر مرنے کنڈ خالی او ماوا باجی محمد بخشا آج کون کرے رکھوا
میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامو ان شہر مدینہ دے اندر وہ یہودی تاجر آپ مر گیا ہے، انہیں بڑا پیسہ چھوڑیا، بڑی دولت چھوڑی، بڑا مال چھوڑے آئے، وہ دے بھائی نے قبضہ کر لیا اپنے مال تے، اپنے ویر دے مال تے لوگ قبضہ کر لے آئے نا، انہیں اپنے یتیم بھتیجے نو گھروں کر چھوڑے آئے، اپنی بابی نو بھرجائی نو گھروں کر چھڑے آئے، انہیں منظر کی یہ وقت گزرتا جا رہے ہیں، او لوگ گردوں ماں باپ ٹر جاندے نے، وہ تو انسان دی کیفیت کی ہوندی ہے۔ حضرت میاں صاحب نے بڑا سونا پیغام دیتا ہے، آپ فرماندے نے ٹر گئے نے، انج نہیں یارے کر سارے بول کے ذوق نہ خو سبحان اللہ، آپ فرماندے نے ٹر گئے نے او دلدار دلا دے اتے پا گئے وچ فکرہ او پاٹی لیری پرانی وانگو او ٹنگ گئے وچ ککرہ۔ جدو خود مر گیا ہے انہوں نے اپنے مسلمان بھائیوں اپنے بھائی دے مال تے قبضہ کر لے آئے، انہیں اپنا بھتیجا گھروں کر چھوڑے آئے، اپنی برجائی بھی گھری کر چھوڑی ہے، ان وقت گزرتا جا رہا ہے، بڑی توجہ چاہنا ہے، اللہ سب دی محبت قبول فرمائے، مزہ آگیا آواز کرنے دا۔ نبی کریم دے غلاموں نے منظر کیے، وہ بچہ ایک دن اپنی ماں دے قریب بیٹھا ہویا ہے، انہیں تکیہ کیوں دی ماں دی عرق والی جگہ، تو بابر بھائی میرے بل لکھے، انہیں ماں دی مسلمان بھائیوں اے جڑی عرق والی جگہ ہے نا، اس تو کپڑا پھٹیا ہویا ہے، اپنی ماں نو کہہ لگا نی ماں اج میں نو اجازت دینا، اج میں چچا دی بارگاہ جانا نو کہاں گا میں نو ایک چادر دے دے، اپنے باپ دے حصے وچوں کچھ بھی نہیں چاہیے، میں نو نہ مال چاہیے نہ دولت چاہیے، بس ایک کو چادر دے دے، اپنی ماں دے، میں ننگے بدن نو کجنا چاہنا۔ وہ دی ماں کہہ لگی بیٹا بڑا ظالم ہے، وہ بڑا بدتمیز ہے، وہ بڑا بد اخلاق ہے، بیٹا تینو مارے گا تے میں تیری ماں تیرے میرے کھولو برداشت نہیں نہ ہوئے گا۔ وہ مسلمان بھائیوں انہیں آکھیا ماں تیرے وعدہ کردہ ماں اگر انہیں چادر دے چھوڑی تو ٹھیک ہے ورنہ واپس آ جاواں گا۔ وہ بچہ اپنے گھروں نکلے آئے، اپنے چچا دی بارگاہ چیا، انہیں جا کے سوال کیتا، انہیں کہا چچا جان میں نو بے شک مال نہ دے وے آدے، میں نو کوئی درم و دینار نہ دے وے آدے، لیکن ایک ڈیمانڈ میں کہتا کہ چادر دے دے، وہ اپنی ماں دا میں ننگا بدن کجنا چاہنا۔ بڑی توجہ نبی کریم نے غلاموں اس ظالم نے انہوں اپنے بھتیجے والے ویکھیا ہے نا، انہیں مارنا شروع کر دیتا ہے، اتنا ماریا کہ بچے دے گلہ وچوں خون جاری ہو گیا ہے۔ میرے نبی کریم نے غلام حضرت جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا گزر ہویا، آپ نے فرمایا بچے تا مدینہ شہر ہے نا، تو اتھے کیوں پیار ہوندہ ہے، کیوں آ کے رو رہا ہے محمد کے شہر میں، ہر مرض کی دوا ہے محمد کے شہر میں۔ او پترہ اتھے ننگا آوے انہوں کپڑا ملدا ہے، اتھے بھکا آوے انہوں کھانا ملدا ہے، اتھے جو بھی آ کے کوئی منگے انہوں ملدا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم دے غلاموں اس بچے نے ساری گل سنا دیتی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری کہنے لگے او پترا او فلانی گلی ٹر جا، اس گلی وچوں فلانا موڑ مڑ جاویں، اگر ساڈے نبی دا بوا ہے اس نبی دی بارگاہ دے اندر جا کے تو سوال کرے گا، اگر صبح جائے گا میرا نبی تامی عطا فرمائے گا، اگر دوپہری جائے گا میرا نبی تامی عطا فرمائے گا، اسا کیا منگ لوے گا وہ تامی دے گا، جے نہ منگے گا تے تامی دے گا۔ سینہ ٹھریا تے پیار نے کہہ دو سبحان اللہ۔ ابو ذر غفاری نے گل جدو سنائی ہے نا، ذوق تازہ ہے جناب دا، راضی بیٹھے تے کر ذوق نہ کیا سبحان اللہ۔ جڑے بندے نہیں پہ بول دے خیر ہے یار، کیوں نہیں پہ بول دے؟ میری تقریر ہے، دو بندے نہیں بول دے، دو بندے یا جنہیں سمجھ نہ آوے تے یا جنہیں بولن تے دل نہ ہو۔ ملازم حسین ڈوگر ہے، ملازم حسین ڈوگر دنیا پوڑ دا بڑا اچھا خطیب ہے، وہ آندہ ہے میری تقریر دو بندے نہیں بول دے، ایک جن دی آنکھ لنگر تے ہوئے تا دوجی جن دی آنکھ جتی تے ہوئے، لیکن میں تو انہوں عزت جگہ تے رکھیا کر ذوق نہ بولو سبحان اللہ۔ بچہ جڑا نا گل سنی ابو ذر غفاری کی بڑی توجہ، میں بڑے قیمتی جملے جناب دوستان دے حوالے کیتے جائے، توجہ کرنا۔ نبی کریم دے غلاموں اس بچے جدوں اتنی گل سنی ہے نا، اس سرکار دی بارگاہ چ نہیں گیا، چلدا چلدا ماں دے قدماں وچ اودی ماں کہن لگی او پترا تیرے منہ تے نشان کیوں نے؟ اس آکھیا اماں خلاف توقع میرے چچا نے مینوں ماریا ہے۔ اودی ماں کہن لگی پترا توقع ہی ہے، میں تینوں منع کیتا سی۔ اس آکھیا اماں گل سن لے، جدوں میں مار کھا کے انج مدینے دی گلی وچ جا رہا سا نا، ایک مسلمانہ دا نوجوان مینوں ملیا ہے، سونا بھی بڑا ہے، سونا ہوندا کیوں نہ کلمہ جو محمد دا پڑھے، ہائے ہائے
انہیں آکھیا کہ اس محمد کریم دے غلام انہوں ایک دعوت دیتی ہے، ایک مشورہ دیتا ہے، ایک پیغام دیتا ہے، اس آکھیا ساڑھے نبی دا اتھے گاری اتھے جا کے مانگ لے، وہ دے گا نہ منگے گا تامی دے گا. اس آکھیا پترا او دی بارگاہ چ نہ جاویں. یقین کرو اگلی گل تسی سن کے میں ہولی کرنی پردہ تہاڈی پوری آ گئی نا تے میں سمجھا گا کہ بندے میری گل دی قدر کیتی. بچہ ماں نوں کہندا ماں اجازت دے او دی بارگاہ جانا. اس آکھیا پترا او دیمن تو پہلے بندے دا دین چھین لینا. مطلب کی آنا پہلے میرا کلمہ پڑھو، نبوت منو، میری شریعت منو، میں جو احکامات شریعہ لے کے آیا انہوں میں نمان تسلیم کرو. اس آکھے اماں گل پرانی دے دیسی تا میں ٹھیک ہے، نہ دیسی تے واپس آ جاساں. بچہ گھروں نکلے ہے تیار ہو جاؤ. میں بڑا تول کے تے بالکل روک کے جملہ کہہ رہا تاکہ جناب دے دل وچ عشق مصطفیٰ دی 60 بجے تے جواناں نو پتہ لگ جاوے مقام مصطفیٰ ہے کہ بچہ گھروں چلے ہے. سرکار دی بارگاہ چ بیٹھا. میرے کریم آقا دے غلاموں جے بچے نے گل کرنی سی سونے مصطفیٰ نے فرمایا بچیا کلمہ پڑھ نہ پڑھ محمد تین چادر ضرور دے سی. اللہ کرے او بندہ کدی بھی نہ بولے جل ایڈی سوکھی یار گل تو نہیں بولیا. اب آپ ایسی وقار گل نو سمجھو تو صحیح پلے تے پاؤ. امام الانبیاء دے غلامو او دماغ کہنے لگے پترا او دیمن تو پہلے کہندے میرا کلمہ پڑھو، میری نبوت منو، میری شریعت منو. اب آپ ایسی وقار حضور نے فرمایا پترا کلمہ پڑھ نہ پڑھ محمد تین چادر ضرور دے گا. بچہ مصطفیٰ دی بارگاہ وچوں چادر لے کے پلٹیا. او دماغ کہنے لگی پترا نبی دا کلمہ تو نہیں پڑھیا، او دی نبوت نہیں منی، او دی شریعت نو منی. اس آکھیا ماں اے دنیا جھوٹ بول دی ہے، اس کلمے دی تو گل ہی کوئی نہیں کیتی. تیری مرضی نہ بول میں تو گل کر جڑ کرے. پھر آخو سبحان اللہ، گج بج کے بولو سبحان اللہ. اس کلمے دی گل ہی کوئی نہیں کیتی. اچھا بچہ جب اتنی گل کیتی نا اس آکھیا پترا گل سن لے میری. او دی بارگاہ چلی گئے، او دا جا کے کلمہ پڑھی. او ماں کلمہ کیوں پڑھی ہے؟ او ساکیا پترا گال سون میری نوجوانوں اپنے بھائی دی گال نو پلے پویا دل کرے تے پھر بولا دا تھوڑی اگے بڑی ہو گئی. لیکن میری گل ظاہر ہے میرا پسینہ میری محنت نہ پورے پھیپڑے دی میدے جگر دی طاقت بیا کر کے میں جناب دی سماعتاں دے حوالے حضور دا ذکر کر رہے ہیں. میری گل ظاہر ہو رہے چونکہ میری محنت ہے. اے رٹا سسٹم نہیں بھی فلانے مولوی دی کتاب تقریر یاد کر کے آ جاؤ نہیں. اے گلاں بھائی جان راتی کتاباں کھولنے پوندے نے 1 بجے 2 کدی کدی صبح دی اذاناں ہو جاندی ہیں. اس واسطے میری محنت تے ضائع نہ ہو جاوے. بچہ کہنے لگا ماں کلمہ پڑھی. اس آکھیا ہاں. اس آکھیا کیوں؟ اس آکھیا سیاں نہ پاک، ساڈا دل بھی نہ پاک، ساڈا جسم بھی نہ پاک، ساڈا گھر بھی نہ پاک. او محمد پاک اوندا جا کے کلمہ پڑھ دیاں. کلمہ پڑھ کے پاک ہونے آ. پاکاں دی چادر پاکاں دے سر تے ہی چنگی لگ دی. اے گالے بڑی مہربانی کر پھر کہہ دو سبحان اللہ. عزیزان گرامی قدر مسلمان بھائیوں دو میں ماں بیٹا مل کے میرے آقا دی بارگاہ پہنچے نے. امام الانبیاء دی بارگاہ کہندے کی نے اے سونے چہرے والے سنو اپنا کلمہ پڑھا دے وہ اپنے محبت گلشن میں داخل کر لو. اسی تہاڈی محبت دا پٹا اپنے گلے وچ پانا چاہنے ہیں. میرے نبی نے فرمایا او مکہ دے کافرو اے یہودیو تسی اج تک ڈیمانڈ نہ کر دے رہے ہو. او جناب فلانا معجزہ دکھا دے وہ فلانی دلیل دے دے وہ ستا کلمہ پڑھاں گے. اج دلیل کیوں نے پہ منگ دے؟ انہیں کیا سونے چہرے والے جڑا مصطفیٰ دل دیا گلہ جان لیں دے او کدی جھوٹا نہیں ہو سکتا، سچا ہی سچا. اونا میرے کریم نبی دا کلمہ پڑھ لے رسول اللہ دے غلام بن گئے. عاشق رسول دی روح تڑپی بڑی سونی گل کی تھی. او کہندا کیے گر کے قدموں پہ وہ قربان ہو گئے. سارے بندے ہاتھ چاہ کے بول چڑھو یار سبحان اللہ. گر کے قدموں پہ وہ قربان ہو گیا. گر کے قدموں پہ وہ قربان ہو گیا. وہ پڑھ لیا کلمہ مسلمان ہو گیا. اعلان مل کے پڑھو یار سارے. او پڑھ لیا کلمہ مسلمان گیا. پڑھ لیا کلمہ مسلمان ہو گیا. ایتے او نبی جس دے بارے پیر سید نصیر الدین نصیر بولے. اللہ حاضری قبول فرمائے. اگلے سال تقریر کر لی نہیں یار وہ دھکے دا خطاب میں تو پتہ نہیں کرتا. جب تسی تھک گئے تو میں تو پہلے تھاکے کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، بول سنی بول نعرہ
کر مسکرا کے آکھو یار سبحان اللہ۔ مسلمان بھائیوں میرے کریم نبی نال پیار کرنے والو، بالکل میں موقع دی مناسبت نال حضور پیر سید نصیر الدین نصیر دی گل کرنا چاہنا۔ اے عام نبی نے تو کریم نبی ہے جس کے بارے میرے رب دا قرآن فرماندا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ قرآن سن کے مزہ آتے ذوق نہ بول سبحان اللہ۔ مسلمان بھائیوں میرے کریم آقا دے نال پیار کرنے والے ہو، حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر بولے تے کمال کر چڑیے۔ آپ فرمانن زمانے والے اس نبی نو عام نہ سمجھیا رے، اس نبی نو نکا نہ سمجھیا رے، اس نبی دیا کدی عظمتاں نو گھٹاون دی کوشش نہ کرے رے۔ آپ فرماندے نے تے او نبی ہے نا، اس کے بارے آپ نے لکھیا ہے فرمایا ایک میں ہی نہیں اونے پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں اونے پر قربان زمانہ، ایک میں ہی نہیں اونے پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں اونے پر قربان۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑی گل ہے یار، بہت شکریہ۔ ایک میں ہی نہیں ہونے پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب گانا ہے۔ گل سنو میری گل سنو، اگے آپ کی فرماندے نے کل پل سے ہمیں جس نے، کل پل سے ہمیں جس نے، سن کے بولے آئے کل پل سے ہمیں جس نے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، خود پار لگانا ہے، خود پار لگانا ہے، خود پار لگانا ہے۔ کون او کون تعارف کیے پیر نصیر الدین بولے بڑی سونی گل کی تھی، سونی کے بولے آجے آپ کی فرمانے نے زہرا کا وہ بابا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا۔ تو نہ بولو میرا دل کیتا کہ میں ایک اور نمی